السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا 7واں سبق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چینل اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں اردو زبان سے متعلق مختلف قسم کے مواد فراہم کیے جاتے ہیں، جس کی روشنی میں ایک مضمون نگار اپنی مضمون نگاری اچھے طریقے سے مکمل کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اردو ادب میں دلچسپی رکھنے والے حضرات اس سے مواد لے سکتے ہیں، اور اردو زبان سیکھنے والوں کے لیے بھی یہاں سے توشہ لیا جا سکتا۔ آج کا سبق ہے ایک شیر اور چیتا۔ ایک شیر اور چیتا۔ اس میں شیر اور چیتے کے بارے میں کچھ باتیں پیش کی گئی ہے۔ شیر دراصل کہتے ہیں باغ کو، جنگل کا راجا جسے شیر کہا جاتا ہے، ایک جانور، گوشت کھانے والا جنگلی جانور۔ اسی طرح شیر بہادر کو کہتے ہیں، نڈر کو بھی کہتے ہیں۔ اسی سے مشہور ہے شیر آبی یعنی مگرمچھ، اور اسی سے ایک مثل بھی مشہور ہے، شیر بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، عدل و انصاف کی تعریف میں یوں کہا جاتا ہے کہ انصاف اتنا زیادہ ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں۔ اسی سے دوسرا مثل ہے شیر شاہ داڑھی بڑی یا سلیم شاہ کی۔ شیر شاہ کی داڑھی بڑی یا سلیم شاہ کی، اس کا معنی ہے فضول بحث، خواہ مخواہ کی تکرار۔ ایک اور مثل ہے شیر شاہ، شیر کا ایک ہی بھلا، شیر کا ایک ہی بھلا یعنی بہادر بیٹا ایک ہی کافی ہے۔ ایک اور مثل ہے شیر کا جھوٹا گیدڑ کھائے۔ شیر کا جھوٹا گیدڑ کھائے، اس کا معنی ہے امیر آدمیوں کے دم سے کئی غریب پلتے ہیں۔ ایک اور مثل ہے شیر کھائے نہ کھائے منہ لال۔ شیر کھائے نہ کھائے منہ لال، اس کا معنی ہے بدنام آدمی پر سب الزام لگاتے ہیں۔ بدنام آدمی پر سب الزام لگاتے ہیں۔ اسی سے ایک محاورہ ہے شیر کے منہ میں جانا، یعنی جان کو خطرے میں ڈالنا۔ چیتا، چیتا شیر کی قسم کا ایک درندہ، درندوں میں سب سے تیز رفتار جانور، اسے کہتے ہیں چیتا۔ متفق، اس کے معنی ہے متفق ہونا، ایک ہونا، کسی بات پر دونوں کی رائے کا ایک ہونا۔ دوڑ دھوپ، محنت و مشقت، کوشش، دوڑ دھوپ یعنی محنت و مشقت، کوشش، سعی۔ ہرن، ہرن یہ ایک جانور ہے، مرگ، آہو۔ اس سے ایک محاورہ ہے ہرن کا چوکڑی بھرنا۔ ہرن کا چوکڑی بھرنا، اس کا معنی ہے ہرن کا چاروں ٹانگیں اٹھا کر قلانچے مارنا۔ ہرن کا چوکڑی بھول جانا، یہ دوسرا محاورہ ہے۔ اس کا معنی ہے گھبرانے یا خوف کے سبب ہرن کا پھرتی کو بھول جانا، حواس باختہ ہونا۔ شکار، شکار یہ جانور کو بھی کہتے ہیں جو شکار کیا جائے یا جس کو شکار کر کے لایا جائے اسے کہتے ہیں، یا غذا وغیرہ، خوراک وغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے شکار۔ تقسیم، تقسیم کے معنی بانٹنا۔ ایک چیز ہے اسے دو آدمیوں کے درمیان بانٹ دو، تقسیم کر دو، دونوں کو تھوڑا تھوڑا دے دو۔ ان بن، ان بن اس کے معنی ہے اختلاف۔ ایک شیر اور چیتے نے متفق ہو کر بڑی کوشش اور دوڑ دھوپ کے بعد ہرن کا بچہ شکار کیا۔ حصہ تقسیم کرتے وقت
دونوں میں انبن ہو گئی۔ ایک شیر اور چیتے نے متفق ہو کر بڑی کوشش اور دوڑ دھوپ کے بعد ہرن کا بچہ شکار کیا۔ حصہ تقسیم کرتے وقت دونوں میں انبن ہو گئی۔ تھے دونوں غصہ ور، غصہ ور یعنی غصہ والا۔ نوبت، نوبت کے معنی آتے ہیں حالت۔ حملہ کرنا یعنی کسی کو جان سے مارنا، کسی پر جھپٹ پڑنا۔ کشتم کشتا یعنی گتھم گتھا لڑائی۔ جھنجھوڑنا یعنی زور سے ہلانا۔ دانت اس کے معنی ہے دندان۔ انسان و حیوان کے منہ میں چبانے کا عضو اسے دانت کہتے ہیں۔ دانت بٹھا دینا، دانت بٹھا دینا یہ محاورہ ہے، عاجز کر دینا۔ دانت بجانا اس کا معنی ہے دانتوں سے آواز نکالنا۔ دانت پر میل نہ ہونا یہ تیسرا محاورہ ہے، دانت پر میل نہ ہونا اس کے معنی ہے بہت زیادہ غریب ہونا۔ اگلا لفظ ہے پنجہ۔ پنجہ کے معنی ہے چنگل، مٹھی، ہاتھ پاؤں کی 5 انگلیاں۔ پنجہ آفتاب اس کے معنی سورج کی کرنیں۔ پنجہ پھیرنا اس سے محاورہ آتا ہے پنجے میں پنجہ ڈال کر مروڑ دینا، قابو پانا۔ اس سے دوسرا محاورہ ہے پنجہ مارنا یعنی چھین چھپٹ کرنا، لوٹ مار کرنا۔ لہو لہان، لہو لہان کے معنی ہے خون آلودہ، خون میں لتھڑا ہوا۔ بے دم یعنی تھک کر، بے دم ہو کر یعنی تھک کر، بے دم یعنی تھکا ہوا شخص۔ تھے دونوں غصہ ور، یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک نے دوسرے پر حملہ کیا اور خوب کشتم کشتا ہوئی۔ اس نے اس کو جھنجھوڑا، دانتوں اور پنجوں کے مارے لہو لہان ہو گئے۔ آخر بے دم ہو کر الگ الگ جا بیٹھے۔ تھے دونوں غصہ ور، یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک نے دوسرے پر حملہ کیا اور خوب کشتم کشتا ہوئی۔ اس نے اس کو جھنجھوڑا، دانتوں اور پنجوں کے مارے لہو لہان ہو گئے۔ آخر بے دم ہو کر الگ الگ جا بیٹھے۔ اتنے میں ایک لومڑی، لومڑی اس کے معنی ہے روبا، بلی کے قد کے برابر ایک جنگلی جانور، عیار، مکار۔ لومڑی کے شکار کو جائے تو شیر کا سامان کر لیجئے۔ یہ ایک مثل مشہور ہے، لومڑی کے شکار کو جائیے تو شیر کا سامان کر لیجئے۔ لومڑی کے شکار کو جائیے تو شیر کا سامان کر لیجئے، یعنی معمولی کام کے لیے بھی کافی انتظام ہونا چاہیے۔ تاک یعنی انتظار۔ چپکنا اس کے معنی چپکے، چپکے سے یعنی آہستہ سے، خاموشی سے۔ شکار یعنی جانوروں کو مارنا، مارا ہوا جانور۔ لوٹ مفت کا مال۔ شکار کار بیکاراں، شکار کار بیکاراں یہ مثل ہے۔ شکار بیکار لوگوں کا، شکار کارے بیکاراں، شکار کارے بیکاراں، شکار بیکار لوگوں کا مشغلہ ہے۔ شکار کارے بیکاراں۔ چمپت، چمپت اس کے معنی ہے چمپت ہوئی یعنی اوجھل ہونا، نظر سے غائب ہونا۔ سکت، سکت کے معنی طاقت۔
शिकार छीनना यानी किसी से ले लेना, ले उड़ना, जो इसी ताक में लोमड़ी शिकार ले उड़ी, ले उड़ना यानी लेकर भाग जाना। इतने में एक लोमड़ी जो इसी ताक में बैठी थी चुपके से आई और शिकार उठाकर चंपत हुई। उन दोनों में इतनी सकत कहाँ बाकी थी कि उससे अपना शिकार छीन लेते। इतने में एक लोमड़ी जो इसी ताक में बैठी थी चुपके से आई और शिकार उठाकर चंपत हुई। उन दोनों में इतनी सकत कहाँ बाकी थी कि उससे अपना शिकार छीन लेते। जब लोमड़ी शिकार ले उड़ी यानी लेकर भाग गई तो शेर और चीता अपने करतूत पर निहायत पशेमान हुए। करतूत यानी बुरा काम, पशेमान यानी शर्मिंदा। जब लोमड़ी शिकार ले उड़ी तो शेर और चीता अपने करतूत पर निहायत पशेमान हुए। निहायत यानी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए, अपने इस बुरे काम पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए। शेर अशार यानी जो मौजून कलाम हो उसे अशार कहते हैं, जिसका वाहिद शेर आता है, और शेर की जमा अशार। और जो हम तहरीर ऐसे पढ़ रहे थे उसे नस्र कहते हैं, यानी शेर के अलावा जितनी चीजें हैं वो सब नस्र कहलाती है। जो गुस्से में आपे से बाहर न होते, जो गुस्से में आपे से बाहर न होते तो यूं जख्म खाते न माल अपना खोते। तो यूं जख्म खाते न माल अपना खोते। जो गुस्से में आपे से बाहर न होते तो यूं जख्म खाते न माल अपना खोते। आपे से बाहर होना ये एक मुहावरा है, इसके माना है काबू में न रहना। यानी जब इंसान गुस्सा होता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता, उसे कहते हैं आपे से बाहर होना। और इसका मतलब है कि अगर ये लोग आपे से बाहर नहीं होते, इतने ज्यादा गुस्से का इजहार न करते, तो न ही उन्हें जख्म लगता, न लड़ाई होती, और न ही वो जो शिकार किए थे वो खो देते। तो ये कुछ उर्दू जुबान से मुतालिक, शेर और चीते से मुतालिक एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी थी, छोटा सा किस्सा और छोटी सी कहानी थी, जिससे एक अहम सबक दिया गया और साथ ही साथ अल्फाज को पिरो कर पेश किया गया, जिसकी रोशनी में उर्दू जुबान आसानी से हम सीख सकते हैं और इसकी मदद से उर्दू जुबान को बोल चाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और ये उर्दू जुबान को तहरीरी तकरीरी तौर पर सीखने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।